گزشتہ چند روز سے سوشل میڈیا پہ ایک نٹر نامی شخص کے حوالے سے بہت ساری باتیں گردش کر رہی ہیں۔ یہ بات تو بالکل درست ہے، صحیح ہے کہ یہ شخص نٹر اور یہ گٹر جو غلاظت سے بھرا ہوا اس کا ذہن تھا، اس نے بہت زیادہ فحاشی اور عریانی پھیلائی ہے۔ مجھے اس سے پہلے تو اس شخص کے حوالے سے کوئی اتنا زیادہ علم نہیں تھا، لیکن ڈڈیال کے اندر چونکہ میرا بہت زیادہ وسیع حلقہ احباب ہے، تو جس علاقے کا یہ رہنے والا ہے، ملک عنبر اس کا نام تھا، پھر اس نے اپنا نام نٹر رکھا۔ نٹر کے بعد یہ شخص جو ہے وہ اتنا غلاظت کے اندر، گندگی کے اندر، فحاشی کے اندر، عریانی کے اندر، بے حیائی کے اندر اتنا دور نکل گیا کہ یقین جانے کہ شیطان بھی اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے پناہ مانگ رہا تھا۔ یہ شخص جو ہے وہ پہلے ایک دیندار شخص تھا، کہ وہ کہتے ہیں کہ عالم دین تھا، مولوی تھا، فلاں تھا، مفتی تھا۔ یہ چیزیں قطع نظر کہ وہ عالم تھا، مفتی تھا، حافظ تھا، جو کچھ بھی تھا، اب ہمارا موضوع بحث ہے کہ وہ اب کیا ہے۔ اور یہ اتنا طویل سفر جو اس نے گندگی کا، غلاظت کا کیا ہے کہ ایک دیندار شخص سے ایک شیطان صفت انسان جو ہے یہ بن گیا معاشرے کے اندر۔ تو اس پوری کہانی کے پیچھے کیا محرکات تھے، اس نے یہ سارا کام کس وجہ سے کیا، یہ برطانیہ کے اندر بھی رہا ہے۔ برطانیہ کے شہروں کے اندر بھی اس کو لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہ بعض اوقات الیاذ باللہ ننگا جو ہے وہ کپڑے اتار کے بھی بعض لوگوں نے اس کو گھومتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یقیناً یہ شخص جو ہے وہ اس کی زندگی کے اندر کوئی ایسا گناہ ضرور سرزد ہوا کہ جس کی سزا اس کو اتنی لمبی اور اتنی عبرتناک ملی ہے۔ میں یہاں پہ ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، آپ اس واقعے کو سنیں گے تو یقین جانیں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ جب کسی انسان سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ اس انسان سے اپنی خاص عطا کردہ نعمتوں کو کس طرح واپس لے لیتا ہے۔ یہ جو نٹر نامی شخص ہے، آپ اس کی تصاویر سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں تو یہ ایک دیندار شخص اس لحاظ سے کہ اس نے اپنے چہرے پہ سنت رسول داڑھی مبارک بھی سجائی ہوئی ہے۔ اس شخص نے اپنے جو ہے وہ سر کے اوپر امامہ شریف جو ہے وہ بھی یہ شخص استعمال کرتا رہا ہے، امامہ شریف بھی یہ باندھتا رہا ہے۔ مختلف مذہبی اجتماعات کے اندر اس کی تصاویر موجود ہیں کہ یہ ان اجتماعات کے اندر بھی جاتا رہا ہے۔ اس شخص کی زندگی کے اندر لازماً کوئی ایسا گناہ سرزد ہوا کہ جس کی سزا اتنی عبرتناک اس کے لیے بن گئی۔ ایک واقعہ جو آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں، اسے آپ ضرور سماعت فرمائیے کہ ایک امام مسجد تھے اور وہ وہاں عرصہ دراز سے جماعت کروا رہے تھے۔ تو انہوں نے اپنی زندگی کے جو واقعات بیان کیے کہ وہ ایک دیندار زندگی سے کس طرح اللہ کی سزا کے اندر آئے۔ تو انہوں نے اس مسجد کے اندر امامت کرواتے ہوئے ایک طویل عرصہ گزارا۔ ایک دفعہ آپ کہیں وہ امام گیا ہوا تھا، تو جب واپس پلٹ کے آئے وہ امام صاحب تو وہاں جماعت کا وقت ہو چکا تھا۔ مقتدی ذرا سخت مزاج ہوتے ہیں، وہ پھر باتیں کرتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ نماز بھی وقت پہ نہیں پڑھاتے۔ اب وہ سوچنے لگے کہ اگر میں وضو کرنے لگ گیا تو پھر یہ جماعت کا وقت ہو چکا ہے، لوگ باتیں کریں گے۔ انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی خوف اور ڈر کی حالت میں بے وضو ہی لوگوں کو نماز پڑھا دی، الیاذ باللہ۔ جب نماز پڑھائی تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی اللہ کا عذاب میرے اوپر آئے گا، اللہ مجھ سے ناراض ہو کے مجھے اس کی سزا ضرور دے گا۔ ہم عمومی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انسان کا جانی نقصان ہو جائے، مالی نقصان ہو جائے تو یہی ہمارے لیے سزا ہو جاتی ہے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری سزا ہے، لیکن اللہ کی جو سزا ہے وہ اللہ اپنی نعمتوں کو واپس لے لیتا ہے۔ انہوں نے ایک دو دن گزارے، کوئی اس طرح کی سزا ان کو نظر نہیں آئی۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، پھر انہوں نے بے وضو نماز پڑھا دی، پھر کچھ عرصے کے بعد بے وضو نماز پڑھا دی۔ ان کے دل کے اندر جو ایک خوف تھا وہ خوف ختم ہو گیا۔ پھر ہوا یہ کہ انہوں نے یہ دل کے اندر سوچا کہ اگر یہ نعوذ باللہ دین کے معاملات کے اندر جو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ کی سزا ہے، بے ادبی سے بچنا چاہیے، یہ سارے کام اگر کوئی ایسی حقیقت ہوتی تو میں سب سے بڑا اس کا
मुजरिम हूँ, मुझे तो सज़ा मिलनी चाहिए थी। उन्होंने ये सोच के शैतान भी इंसान को जो है वो उसकी गलत रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है, तो वो मुर्तद हो गए। उन्होंने दीन इस्लाम को समझा कि ये अल्लाह याज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ी अता फरमाए, कि ये एक मजाक है, कोई इसके अंदर हकीकत नहीं है, तो वो मुर्तद हो गए। उन्होंने दाढ़ी ख़त्म कर दी और वो दुनियावी मामलात के अंदर लग गए, दीनदारी को उन्होंने तर्क कर दिया। उनका एक दोस्त उनसे मिला और उसने पहचानने के बाद कहा कि आप तो एक माशाल्लाह हाफिज़ कुरान थे, आलिम दीन थे, मस्जिद के इमाम थे, आपने ये अपना हुलिया और ये हालत क्या बनाई हुई है। उन्होंने पूरी दास्तान सुनाई कि मैं इस तरह ये काम करता रहा, ये किया, लेकिन मुझे कोई अल्लाह की तरफ से अजाब नहीं नज़र आया। तो मैं ये समझ गया कि नाउज़ बिल्लाह, ये हमारा दीन जो है वो हम लोगों को ऐसे किस्से और कहानियाँ ही सुनाते हैं। तो मैं इस वजह से मैंने दीन इस्लाम को तर्क कर दिया, मैं मुर्तद हो गया और मैं इस कुरान के हवाले से जो मेरे पास इल्म था, मैं उससे बिल्कुल अपने आप को खाली कर दिया है। तो उसके दोस्त ने आगे से ये जवाब दिया कि अल्लाह के बंदे, इससे बड़ी अल्लाह और तुझे क्या सज़ा दे कि रब्बे कायनात ने जो दीन तुझे अता किया था, अल्लाह ने वो अपना दीन तुझसे वापस ले लिया है। इससे बड़ी और सज़ा तुझे क्या मिलेगी और तुझे किस सज़ा की उम्मीद है। ये जो नटर नामी शख्स है, इसकी उम्र कोई थोड़ी नहीं है, ये तकरीबन 55 साल इस शख्स की उम्र है। लेकिन आप खुद अंदाज़ा करें कि ये शख्स कहाँ से चला और अब कहाँ तक पहुँच गया है। लाजिमन इसकी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसी अल्लाह की नाफरमानी हुई कि जिसकी वजह से अल्लाह ने इसको दुनिया के अंदर ही निशान इबरत बना दिया है। मेरे दोस्तों, हमें भी ऐसे कामों से बचना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह हमसे ऐसी नाराज़गी का इजहार न फरमाए जो हमारी इबरतनाक सज़ा के तौर पे ज़ाहिर हो जाए। अल्लाह हम सब को ऐसे कामों से महफूज रखे।